السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ملک کی اقتصادی اور معاشی جو صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے قوم سے خطاب بھی کیا ہے اور حکومت کی جانب سے ایک پیکج جو ہے اس کو بھی اناؤنس کیا گیا، اور ساری جو ڈیٹیلز ہیں اس وقت جو اقتصادی صورتحال ہے پاکستان کے اندر اور جو دنیا کے اندر جو مہنگائی ہے اس کے اثرات پاکستان کے اندر بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ اور یقینی طور پہ اگر آپ مارکیٹوں میں جائیں، بازاروں میں جائیں، لوگوں سے ملیں تو وہ پہلا سوال کرتے ہیں کہ یہ مہنگائی کہاں پہ جا کے رکے گی، اور یہ ایک چیلنج ہے حکومت کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب عمر ایوب خان صاحب، آپ وفاقی وزیر ہیں اقتصادی امور کے، توانائی کے وزیر بھی رہ چکے ہیں اسی گورنمنٹ کے اندر، اور ماضی میں وہ اسٹیٹ منسٹر فار فائننس بھی رہے ہیں، اور 2002 سے پارلیمانی جو سیاست ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ینگ ہے لیکن 20 سال گزر گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت شکریہ عمر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی یہ بتائیے کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے انیشیٹو لیا ہے، آپ کی گورنمنٹ نے جو بھی انیشیٹو لیا ہے، اس سے کس حد تک لوگوں کو ایک ریلیف مل سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحید صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آغاز جس وقت سیاست میں نے کیا تھا تو آپ نے بھی میڈیا کا ہی آغاز آپ نے بھی کیا تھا، اس وقت ہم دونوں ہی ینگ تھے، اب عمریں گزر چکی ہیں ان فیلڈز میں، اپنی ریسپیکٹیو فیلڈز میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ میں کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کا خطاب جو قوم سے تھا، سب سے اہم چیز انہوں نے چیلنجز بھی سامنے رکھی، اور اس کے سامنے پھر انہوں نے جو پازیٹیوز ہیں، جو کہ مثبت چیزیں ہیں، وہ بھی سامنے رکھی۔ دیکھیں، دو تین چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ پوری دنیا میں انسانیت کی جو یادداشت ہوتی ہے، انسانوں کی قدرتاً ایک یادداشت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، دکھ بھی آتا ہے، پر قدرت فطری عمل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت دیتے ہیں کہ دکھ سے آدمی نکل بھی جاتا ہے۔ اور اس وقت جو ہماری ساری دنیا، بالخصوص یہاں پہ پاکستان میں بھی ایک ایشو جو ہمیں فیس آ رہا ہے وہ مہنگائی کا بھی ہے۔ پر مہنگائی کن وجوہات سے تھی؟ ایک سب سے بڑی وجہ اس میں آپ کا جو بیماری کووڈ کی وبا آئی ہے، اس نے دنیا کی سپلائی چینز کو تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے۔ ایل این جی کی آپ سپلائی چینز دیکھیں، وہ ڈسٹرپٹ ہوئی ہیں۔ تیل دیکھیں جو ایک دم $35 اور $40 سے اٹھ کے وہ $75 اور $80 کے قریب گیا ہوا ہے، اور مزید بھی یہی پروجیکشنز ہیں کہ آگے بھی چڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی جو سپلائی چین، جو کموڈٹی ہے، اشیاء خوردونوش ہیں، ان میں ڈسرپشنز آئی ہیں۔ تو یہ ایک گلوبل فینومینا ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے بالکل درست بات کہی کہ کموڈٹی، یعنی کہ کموڈٹی کی پرائسز میں 50%، 60%، کئی جگہوں میں 70% بھی اضافہ آیا۔ کیا یہ ایک دم ٹھیک ہو جائیں گی؟ نہیں، ان میں تقریباً چند ماہ اور لگیں گے ان کو واپس اپنے پرانے لیولز پہ آنے کے لیے۔ افراد زر کیا چیز ہوتی ہے؟ واپس آ جائے گا؟ سوری ٹو کٹ یو، ہمارے ہاں تو جو پرائس اوپر چلی گئی اس کی واپسی کا جو ہے وہ کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ انفلیشن یا افراد زر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک پرسنٹیج ہوتی ہے کہ ایک رفتار ہوتی ہے آپ کی، سپیڈ ایک چیز کی بڑھنے کی۔ تو وہ سپیڈ جو ہے، جس تیزی سے آپ کی افراد زر جو اونچی گئی ہے، وہ انشاءاللہ اس کی سپیڈ گھٹے گی، اور پرائسز نیچے نہیں آئیں گے۔ پرائسز بھی آہستہ آئیں گی۔ کئی چیزیں جو ہیں، کراپس کی پرائسز جو ہیں، اشیاء خوردونوش ہیں، وہ انشاءاللہ آگے جا کے سٹیبل ہوں گی، کچھ مہینوں کے بعد وہ سٹیبل ہوں گی۔ امیڈیٹ یا 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں، یہ اگلے 5-6 مہینے ہمارے ٹف گزریں گے۔ پر اس کے ساتھ جو مثبت چیز جو وزیر اعظم صاحب نے بھی آپ کو ابھی ہائی لائٹ کی ہے کہ آپ کی انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ کووڈ کے بعد، کووڈ کی وبا کے بعد، وہ الحمدللہ پک اپ کرنی شروع ہوئی ہے، چاہے وہ سیمنٹ ہو، چاہے وہ آپ کے انرجی کا سیکٹر ہو، چاہے وہ ٹیکسٹائلز ہوں، گاڑیوں کا سیکٹر ہے۔ جب انڈسٹری آپ کی اٹھتی ہے تو اس کے ساتھ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ملازمتوں کے مواقع بڑھتے ہیں، اپنی کیپیسٹی ایڈ کرتے ہیں، آپ کا لیبر سے لے کے انجینئرز تک وہاں پہ ہائرنگ پروسیس جو ہے وہ وہاں پہ شروع ہوتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کا معیشت کا پہیہ چلتا ہے، معیشت کا پہیہ چلتا ہے، اس میں مزید پھر ڈیمانڈ بڑھتی ہے۔ آپ کے ٹرک ڈرائیور سے لے کے بجری، کنسٹرکشن کے ساتھ تقریباً 45 انڈسٹریز اور وابستہ ہیں۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں، معیشت کا جو پہیہ ہے وہ چلنے لگ پڑا ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ کووڈ میں ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کا آپ حال دیکھیں، رب کی، اللہ تعالیٰ کی ہم پہ خصوصی عنایت اور مہربانی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری وزیر اعظم صاحب کی صحیح معنوں میں، ہم لوگ کیونکہ روزانہ اس ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو دیکھتے تھے،
ہمیشہ کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا، اور ان کی یہ بات بالکل درست تھی. وہ کہتے تھے انٹیلیجنٹلی پارشل لاک ڈاؤن کریں پر پورا نہیں کریں، کیونکہ ایک دیہڑی دار مزدور جو ہے وہ دیہڑی کمانے سے قاصر ہو جاتا ہے. تو ان کی پالیسی ٹھیک تھی، اور تقریباً 4-5 مہینوں بعد باقی دنیا میں پھر یہ چیز ذہن میں آئی کہ ہاں جی فل لاک ڈاؤن جو ہے وہ بڑے ممالک جو ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے وہ بھی گھٹنے کے بل ان کو ٹیکنے پڑے اپنے گھٹنے پر. پڑوسی ملک ہندوستان میں دیکھیں جو ترقی پذیر ممالک تھے ان کو بہت زیادہ ہٹ پڑی. تو پاکستان کو الحمدللہ وہ دن ہمیں کم از کم نہیں دیکھنے پڑے، اور ہماری معیشت جو ہے وہ بقدر بہتر ہے باقی معیشتوں سے. تو یہ چیلنجز ہمیں درکار ہیں، پر آگے جاتے ہوئے انشاءاللہ بہتری ابھی ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، آ بھی رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انڈسٹری کا پہیہ چل رہا ہے. زراعت کا آپ پہیہ دیکھیں، آپ کے ویٹ سپورٹ پرائز کی وجہ سے کتنا پیسہ زرعی سیکٹر میں گیا ہے. آپ اشیاء خورد و نوش کا جو مارکیٹ میں فارمر جو آپ کا ہے کسان ہے ان کو ٹھیک ٹھاک پیسہ جو ہے وہ مارکیٹ میں ان کو منتقل ہوا ہے. جی عمر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں اکثر مافیاز کی بات کرتے ہیں. یہ بالکل آپ نے جو بھی وجوہات بتائی ہیں مہنگائی کی، انٹرنیشنلی پرائسز جو بڑے ہیں، پھر اس کے بعد کووڈ ہے، پھر ملک کے اندر جس قسم کی ماضی کے اندر آپ لوگ جس طرح سے کہتے ہیں کہ غلطیاں ہوئیں، معیشت جو تھی وہ صحیح نہیں چھوڑ کے گئے پہلے والے لوگ. لیکن یہ جتنے بھی آپ لوگوں نے چینی کے اوپر انویسٹیگیشنز کروائی، کمیشنز بنائیں، آٹے کے حوالے سے، ایون پیٹرولیم کے حوالے سے، یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کی کچھ کی رپورٹس بھی سامنے آئیں، لیکن جن لوگوں نے عوام کو لوٹا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی گورننس جو ہے، کیا جو کارخانے دار ہے وہی سارا پیسہ کما کے لے جاتا ہے، یا مڈل مین ہے، ریٹیلر ہے؟ وہاں پہ کنٹرول ہمیں دکھائی نہیں دیتا. ایک ہی مارکیٹ کے اندر چلے جائیں، 6 قسم کی پرائسز ایک پروڈکٹ کی آپ کو ملیں گی. وہی صاحب بڑا آپ نے اچھا انٹرسٹنگ دلچسپ سوال کیا. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم لوگ مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں بات کہ آپ کسی بھی چلے جائیں، آپ ایبٹ آباد، ہری پور، کسی بھی منڈی میں کہیں پہ بھی پاکستان میں چلے جائیں، 2-3 چیزیں ہیں. آپ دکانوں میں جائیں، آپ چلیں ریڈی سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں. آپ کا پھل لگا ہوا ہے کہیں پہ، امرود ہے، ٹماٹر ہے، کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کیا وہ ریڈی والا جو ہے اپنا پھل جو صبح منڈی سے خرید کے اپنی ریڈی کو لگاتا ہے، تو یہ پیرشبل آئٹمز ہیں، یہ دن میں بکے نہ تو یہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ یا چیزیں اس قیمت پہ، میں قیمت ایسے دیتا ہوں کسی بھی چیز کی، الف بیچے کوئی بھی چیز ہو، وہ یا 100 روپے کلو نہ بکے تو شام تک اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ چیز جا کے کسی نالی میں کسی میں ڈمپ کرنی چاہیے. پر وہ ڈمپ نہیں کرتا، وہ شام تک وہ اس کی ریڈی جو ہے وہ اس کا سودا بک جاتا ہے. تو وہ خریدنے والے کون ہیں؟ خریدنے والے کوئی وہاں پہ مرسیڈیز بینز یا رولز رائس میں جا کے، پرائیویٹ جیٹس میں جا کے وہ ریڈی والے سے نہیں خرید رہے ہوتے، وہ عام مزدور آدمی جا کے وہ خرید رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے قوت خرید بھی ہے کہیں پہ، جو وہ جس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں. ہاں ان کو ضرور محسوس ضرور ہو رہا ہے، پر مارکیٹ میں وہ ریڈی والا جو ہے، دکاندار جو ہیں وہ اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں. سب سے پہلی چیز. ہاں یہاں پہ بھی آ جاتی ہے بات نرخ ناموں پہ. وہاں پہ کنٹرول جو ہے ضلعی انتظامیہ کا، صوبوں کا، وہ ضرور ہونا چاہیے. اس میں کوئی دو آراء نہیں ہے. پہلے میجسٹریٹی نظام ہوتا تھا، ابھی وہ قانون جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے 2002 کے بعد، تو وہ نظام ختم ہو گیا. پر پھر بھی ریٹ جو ہے گورنمنٹ کی وہ صوبوں میں ضرور ہونی چاہیے. یہاں پہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ حکومت سندھ جو ہے وہ اٹھ کے، پیپلز پارٹی والے ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ احتجاج کرتے ہیں. او بھائی، سب سے زیادہ تو آپ کی اپنی حکومت ہے سندھ میں ویٹ کی اس وقت انہوں نے ٹائملی ریلیزز نہیں کی ہیں، جس کی وجہ سے سندھ میں آٹے کی اور گندم کی قیمت زیادہ ہے. کم از کم اس کو تو کنٹرول کرے نا. تو فواد چودھری صاحب نے صحیح کہا، بلاول بھٹو صاحب جا کے وہ مظاہرہ کریں مراد علی شاہ کے دفتر کے سامنے کہ بھائی کیوں نہیں کنٹرول کر رہے ہو سندھ میں. اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے، پر اس میں زیادہ اہم بات یہ کہ جو مڈل مین ہوتا ہے، ہماری مارکیٹ کا سٹرکچر ایسا ہے، نظام، اس میں بہتری لانی کی ہے کہ مڈل مین جو ہے وہ سب سے زیادہ کمائی کرتا ہے. جو آپ کا بپاری ہوتا ہے، کون کرے گا؟ وہ دو چیزیں ہیں. جی، دو چیزیں ہیں. ایک حد تک حکومت بھی کر سکتی ہے، پر حکومت جس وقت آپ وہ چابی ٹائٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، لوگ خود مظاہرہ کرنے کے لیے نکل آتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا. مختلف جگہوں میں جاتے ہیں، کوئی لوگ سٹیز لیتے ہیں، کوئی کیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ کوئی اوور نائٹ نظام ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. پر اس سسٹم کو
ہمیں واقعی یہ ایک سسٹم کو اچھا بہتر کرنے کا بہت روم ہے. جی وہ جو محترم وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ مافیاز ہیں، یو تھنک کہ یہ جو کارٹیل ہے اور یہ جو مافیاز ہیں دے آر ویری اسٹرانگ، مطلب بیوروکریسی کے اندر بھی ان کی رشتہ داریاں ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کابینہ کے اندر بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سو اتنا آسان نہیں ہے ان پہ ہاتھ ڈالنا، یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ وحید صاحب آپ یہ دیکھیں کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان تھا، وہ ادارہ بالکل بند ہوا تھا، وہ کوئی مطلب موومنٹ کرتا ہی نہیں تھا. ہماری حکومت نے آ کے اس کو ایک مطلب فری ہینڈ دیا ہے، وہ جا کے مختلف کارٹیلز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں، کیسز بہت سارے عدالتوں میں چلے گئے ہیں. عدالتی کارروائی جو ڈیو پروسیس آف لا جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو کسی کو بنا سنے آپ سزا نہیں دے سکتے ہیں، تو وہ قانونی کارروائی ان کے خلاف بہت سارے سیکٹرز میں ہوتی ہے. ابھی وہ عدلیہ پہ ہے کہ وہ کتنے حد تک ان کو کہاں پہ وہ لے کے کیسز کی ڈیسیجن کرتے ہیں. حکومت کی طرف سے بہت سارے کیسز چلے گئے ہیں، انویسٹیگیشن ہو کے چلے گئے ہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسری لیکن چیز جہانگیر تحریر صاحب والا جو کیس تھا وہ این بجٹ پاس ہونے سے 1 روز یا 2 روز قبل ایف آئی اے نے عدالت میں جا کے کہا جی کہ ہم نے کوئی مزید ہمیں ان سے کچھ بھی نہیں کرنا، ہم اپنا کیس جو ہے وہ واپس لیتے ہیں، اینڈ وہ سارے کا سارا پروسیس رک گیا تھا. میں ایف آئی اے کا ترجمان نہیں ہوں، وہ ایف آئی اے بہتر جانتی ہے انہوں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا، اور ان سے زیادہ پوچھے گا وہ آپ کو بتا دیں گے کہ قانونی باتیں تھیں یا کیا تھیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں کوئی پولیٹیکل اینگل تو نہیں تھا؟ پولیٹیکل اینگل کوئی نہیں ہے. ساری شوگر ملز ایسوسی ایشن کے خلاف جو کیسز جاری ہیں، کوئی فرد واحد کی بات نہیں ہے، ساروں کے خلاف جو ہیں کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں، کورٹ آف لا میں ہیں، اور جو لاجیکل منطقی انجام پہ کیسز ہیں وہ جائیں گے. اہم بات یہ ہے کہ کارٹیلز کو توڑنا، دیکھیں کمپٹیشن کمیشن آپ کا سٹرونگ ہوگا تو اس کے ساتھ یہ چیز کوئی پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے. آپ ملک کی اقتصادی تاریخ کو دیکھیں، امریکہ کے نظام کو دیکھیں، برطانیہ کو دیکھیں، وہاں پہ بھی یہ کارٹیلز ہوتے تھے. 20ویں صدی کے آغاز میں بہت بڑے بڑے کارٹیلز ہوتے تھے، وہ اسی طرح ٹوٹے تھے جس وقت آپ کی مونوپلیز کو توڑا گیا. تو میرا خیال ہے مطلب اپنے ٹائم پہ یہ چیزیں بھی کمپٹیشن کے ساتھ زیادہ کمپٹیشن ہوگی مارکیٹ میں، اس کے ساتھ یہ بہتر کنٹرول ہوں گے. ٹیلی کام سیکٹر دیکھیں اور بھی سیکٹرز دیکھیں، وہاں پہ بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی فلانی جگہ میں ریٹ زیادہ ہے. کیونکہ دوسری کمپنی آ کے اسی وقت آپ کو کمپٹیشن ہوتا ہے، اور جب کمپٹیشن ہے ڈیفینیٹلی لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ دے کین سوئچ اوور ٹو انادر، جہاں پہ زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیسے بچ سکتے ہیں، سستا ان کو 5-4 موبائلز لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں. یو آر رائٹ، آئی ایگری. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. عمر صاحب تھوڑا سا ہم قرضوں کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کی وزارت جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس کو ڈیل بھی کرتی ہے. یہ مجھے بتا دیں کہ اس وقت ٹوٹل ہماری جی ڈی پی کا کتنا قرضہ ہے اگر ہم انٹرنل ایکسٹرنل دونوں کو ملائیں تو؟ ہمارا جی ڈی پی کا تقریباً آپ سمجھیں جی 84-85% کے قریب میں اس وقت ہماری ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جا رہی ہے. اچھا. جو فسکل رسپانسبلٹی الارمنگ؟ 2 چیزیں اس پہ میں کوالیفائی بھی کر لیتا ہوں. 2 چیزیں، فسکل رسپانسبلٹی ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2006 میں، اس وقت میں منسٹر آف اسٹیٹ تھا اور پارلیمان کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے اور پارلیمنٹ سے میں نے اس کو مطلب تھرو کرایا تھا. اس پہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 60% ہے. وہاں پہ فائنینس جب یہ لمٹ بسٹ ہوتی، مطلب اس سے آپ تجاوز کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے فائنینس منسٹر کو کہ جی یہ لمٹ اوپر ہو گئی ہے اور کیا ہم لوگ کوشش کریں گے اس کو نیچے لانے کے لیے. ٹائم لمٹ ایسا سچ نہیں ہے. 2 چیزیں ضروری ہیں اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کی تقریباً آپ 1947 سے 2007 تک پاکستان کا کل مجموعی قرضہ تقریباً 7,000 ارب روپے تھا. 2008 میں جس وقت پہلی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور 2013 تک یہ قرضہ دگنا ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ تقریباً 14,000 ارب کا ہو گیا. ٹھیک. مسلم لیگ نون کی حکومت آئی 2013 سے لے کے 2018 تک، یہ قرضہ تقریباً 15,000 ارب سے 29-30 ہزار ارب تک ہو گیا. یعنی ڈبل ہو گیا. پھر ڈبل ہو گیا. ٹھیک.
ابھی بڑی اہم بات ہے اس میں دیکھنے کے لیے کہ وجوہات کیا ہیں، اور یہ کوئی یہاں پہ اچھا ساتھ یہ بھی بتا دیں، سوری ٹو کٹ یو، کہ ابھی اس حکومت نے مطلب آپ لوگوں نے ابھی تک کتنا قرضہ لیا ہے؟ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، میں ایگزیکٹ فگرز میرے پاس ہے۔ اہم بات آپ کو دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ قرضہ پہلے ہم لوگ، کیونکہ اکنامک افیئرز ڈویژن ہم لوگ باہر سے قرضہ لیتے ہیں، ٹھیک، پہلے ہوتا کیا تھا کہ تقریباً آپ 10 سے 11 ارب ڈالر باہر سے سالانہ لیا جاتا تھا، اس میں 50% یعنی کہ 5.5 ارب ڈالر استعمال ہوتا تھا کہ پرانے قرضوں کی سود کی ادائیگی اور پرنسپل ری پیمنٹ مختلف ممالک کو، اداروں کو دیے جاتے تھے، اور تقریباً 50% حصہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا ڈیولپمنٹ پہ، باقی چیزوں پہ، فائنینسنگ پہ۔ بالکل صحیح۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو ابھی میں نے آپ کو فگر دی کہ 15,000 ارب روپے سے اٹھا کے یہ تقریباً لے گئے قرضہ مجموعی طور پہ آپ کا تقریباً 30,000 ارب پہ اوور آل، اور اس پہ فورن ڈیٹ بھی شامل ہے۔ تو میں اس پہ بتاتا ہوں کہ ہماری جو قرضوں کی ادائیگی ہے جو ہم لوگ باہر سے لیتے ہیں 10 ارب روپے سالانہ اپنا آپریشن چلانے کے لیے، 10 ارب ڈالر، 10 ارب ڈالر سالانہ، اس پہ سے 90% یعنی کہ 9.5 ارب ڈالر اس وقت ہم لوگ پرانے قرضوں کی سود اور پرنسپل کی ادائیگی کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو اس وقت ہم نے جو قرضہ یا اس حکومت نے ایڈ کیا وہ بہت کم ہے، وہ پچھلے 3 سالوں میں آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 2.5-3 ارب ڈالر کے قریب ہے بنسبت نیٹ بیسس پہ پرانے قرضوں کی ادائیگی کے بعد۔ اور یہ اہم بات ہے، انہوں نے وہ قرضہ دیا کہاں، وہ قرضہ لے کے استعمال کہاں پہ کیا؟ مسلم لیگ نون کی ہی اپنی حکومت میں جس وقت ان کے وزیر خزانہ چینج ہوئے تو مفتاح اسماعیل صاحب آئے اور انہوں نے ڈی ویلیویشن کا پروسیس شروع کیا، اور انہوں نے صحیح کیا کیونکہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ ان سے سابقہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ ڈار صاحب نے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 23 ارب ڈالر، 22.5-23 ارب ڈالر انہوں نے صرف روپے کو مصنوعی طور پہ 100 ڈالر پہ رکھنے پہ انہوں نے وہ خرچ کیا تھا، اور یہ میں پارلیمنٹ میں بات کر چکا ہوں، میں پھر دہراتا ہوں، یہ پبلک نالج ہے۔ تو اس سے آپ کا بہتر تھا کہ وہ تقریباً 23 ارب ڈالر کسی تندور میں ڈال کے تو کم از کم 2-4 روٹیاں تو پکا دیتے، پر وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا، اور وہ قرضہ ابھی ہم لوگ ہمارے ذمہ وہ پڑا ہوا ہے۔ قرضوں کی 2 چیزیں ہوتی ہیں، لوگ عموماً یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی بات چیت ہوئی تو قرضوں کی 2 اقسام ہوتی ہیں، کسی کمپنی کے لیے بھی، کسی دکاندار کے لیے، دکاندار قرضہ یا لے کسی سے تو وہ اپنے مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی چیزیں مطلب دکان کو بہتر کرنے کے لیے یا ڈیولپمنٹ کے لیے یا کارخانے دار اپنی مشینری کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے لیے استعمال کرے، ڈیٹ سروسنگ کے لیے، وہ اس کو کارخانے میں لگائے، مشینری لے، پروڈکٹیو یوز ہے، اس سے بہتری آتی ہے۔ پر وہی شاہ خرچیاں کرنے کے لیے لے تو وہ پھر بدترین چیز ہوتی ہے۔ تو سابقہ حکومت نے یہ کیا کہ وہ شاہ خرچیوں کے لیے اور اس کے لیے استعمال کیا اپنی شو شاہ کے لیے، تو اس کے ساتھ بہت نقصان ہوا ہے، اس کا خمیازہ آج بھی ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ اور اس سے اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت ہماری حکومت آئی اکتوبر 2018 میں، وحید صاحب، ہم لوگ پیپلز پارٹی حکومت کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ جس وقت زرداری صاحب کی حکومت گئی 2013 میں، آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے خزانے میں تقریباً 2 مہینے کے ذرائع مبادلہ پڑا ہوا تھا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو صرف 2 ہفتے کے ریزروز یا ذرائع مبادلہ آپ کا پڑا ہوا تھا، اور ان کے سینئر لیڈرشپ مختلف اداروں کی لیڈرشپ کو کہتی تھی کہ کچھ نہیں رہا خزانے میں، اور کسی طرح مطلب یا ہم لوگ غلطی سے بھی آگے تو پتہ نہیں ہم لوگ مینج کیسے کر سکیں گے۔ میں نام نہیں لیتا کیونکہ کانفرنس میں بات ہوئی ہے، پر یہ حقیقت ہے، اور یہ میں قومی اسمبلی کس نے کہا تھا؟ قومی جانے دیں مطلب سینئر لیڈرشپ ہے، پر قومی اسمبلی پہ بھی میں اس کا اشارہ دے چکا ہوں۔ عمر صاحب کتنے قرضے ہیں اب ہمارے؟ چونکہ آپ ایکسٹرنل ڈیٹ کو اگر ڈیل کرتے ہیں تو ہم نے تقریباً 3.5 سالوں میں 3.25 سال میں کتنے قرضے لیے ہیں؟ ہماری حکومت کا ایوریج، جس کو آپ بیٹنگ ایوریج کر سکتے ہیں، نیٹ قرضہ جو پہلے ہم نے ادا کیا اور جو ہم نے اس سال لیا، تو تقریباً 3 ارب روپے سالانہ ہم لوگ ایڈ کرتے رہے، اور تقریباً 3 سالوں کا دیکھیں تو 9 ارب ڈالر بن جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس آپ مسلم لیگ نون کا آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے 5 سال میں تقریباً 23-24 ارب ڈالر ایڈ کیا تھا، یا انہوں نے قرضہ بڑھایا تھا، تو ہمارا ان سے بہت کم ہے۔
اور یہی ہماری کوشش ہوگی کہ اس فلو کو ہم لوگ صحیح طرح جو ہم لوگ قرضہ اٹھائیں تو وہ صحیح طریقے سے لگائیں اور مثبت چیزوں پہ لگیں. مجھے بتا دیں کہ یہ کیوں امپریشن دیا جاتا ہے کہ یہ ساری مہنگائی، یہ سارا سیاپا جو ہے ملک کے اندر، یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں جی، آئی ایم ایف کوئی کسی کو کہتا نہیں کہ بھائی میرے پاس آؤ. ٹھیک. ملک کے جو مطلب حالات ہوتے ہیں وہ کمپیل کرتے ہیں یا وہ مجبور کرتے ہیں ملک کو آئی ایم ایف میں جانے کے لیے. ملک کیوں گیا آئی ایم ایف میں؟ کیونکہ سابقہ حکومت کی جو ناقص پالیسیز تھیں ان نے ہمیں اس نیچ پہ ڈال دیا تھا کہ ہمارے پاس 2 ہفتوں کے فارن ایکسچینج ریزروز تھے. پاور سیکٹر میں مطلب انہوں نے بالکل تباہی مچائی ہوئی تھی، مختلف جگہوں میں ایشوز آئے ہوئے تھے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ عروج پہ تھا. ٹھیک. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں، آپ کا فسکل ڈیفیسٹ آپ کا عروج پہ تھا. تو یہ وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہماری حکومت کو آئی ایم ایف میں جانا پڑا. نمبر 1. نمبر 2، آئی ایم ایف کرتا کیا ہے؟ آپ کو بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دیتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ ڈالر لے لیں، آپ اس کے ساتھ اپنے اکاؤنٹس میں فرض مال اسٹیٹ بینک میں رکھیں، آپ کو یہ آپ کی کرنسی اسٹیبلائز ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے الف بے پے تے یہ آپ نے ریفارم پروسیس اصلاحات کرنی ہے. پاور سیکٹر ریفارم ہے، باقی سیکٹر ریفارمز ہے، فائنینشل سیکٹر ریفارم ہے، ایف پی آر کا ریفارم ہے. ابھی جو ایف پی آر میں ٹریک اینڈ ٹریس ہو رہا ہے یا ایف پی آر کی ریونیو کلیکشن ہو رہی ہے تو وہ ہماری اپنی بہتری کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں، یا پاور سیکٹر میں یا بہتری لا رہے ہیں، یا آپ کی مارکیٹوں کو بہتر کیا جا رہا ہے. پاور سیکٹر میں تقریباً 2.5 سال میں میرے پاس وہ قلمدان رہا ہے. تو آپ کا پہلی بار آپ کا آئی جی سیپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا صحیح معنوں میں آپ نے وہ کارخانے لیسٹ کاسٹ کارخانے لگانے ہیں جن کا فائدہ ہوگا جو ضرورت ہوگی. پہلے نہیں ہوتا تھا، پہلے اپنی منمانی پہ ہوتا تھا، پلاننگ نہیں ہوتی تھی. اسی طرح آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو کارخانے لگانے ہیں وہ آپ معاہدے کریں جس میں آپ کو بجلی آپ یا مطلب خریدیں یا نہ خریدیں. تو یہ اچھی بات ہے، یعنی وہ تو اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ تو اچھی باتیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں وہ کڑوا گھوٹ کیا بھرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کئی چیزوں میں اصلاحات کرنے میں وہ آپ کو تکلیف ضرور ہوتی ہے. ان کی وجہ سے لوگ سارے کا سارا کہتے ہیں کہ جی یہ آئی ایم ایف کر رہا ہے، یہ مہنگائی جو جتنی بھی ہے یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہو رہی ہے. وہ اصلاحات کا پروسیس ہوتا ہے جس کو آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑتا ہے. جس وقت فرض مال وہ نہ بھی کہ آئی ایم ایف والے تو خود بھی تو کرنا چاہیے نا. اگر یہ ہم کر لیتے پچھلے 20-30 سالوں میں تو ٹوڈے وی وڈ ہیو بین ان اے ڈفرنٹ پوزیشن فائنینشلی، اور نہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا نہ کہیں اور جانا پڑتا. ٹیکس ریونیو پہ ہم لوگ کام کرتے، مختلف ریفارمز ہم لوگ کرتے تو ہمیں نہ جانا پڑتا. تو ابھی ہم لوگ وہ کرتے ہیں. اسی طرح یہ ایک مریض ہوتا ہے، مریض کے اوپر کوئی کینسر کے علامات ہوتے ہیں یا کوئی اور چیز ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑتا؟ آپریشن کرنا پڑتا ہے. وہ درد تو ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے، اس پروسیس سے ہم لوگ گزرے. بالکل صحیح ہے. بہت اچھی جو ہے وہ معلومات جو ہے آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک اور کوئکلی شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آ کے عمر ایوب صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور جناب عمر ایوب خان صاحب. عمر صاحب مجھے تھوڑا سا کائنڈلی یہ بتا دیں کہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر مہنگائی اوورآل بھی کافی زیادہ پریشان ہے. یہ جو انرجی کے پرائسز ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بتدریج بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایون اب بھی بجلی خاص کر بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. لوگوں کے بل پچھلے 2.5-3 سالوں کے اندر، اور اسی طرح گیس کے بل ہیں. چلیں پیٹرولیم انٹرنیشنل پرائسز کا اس کا تعلق ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ بھائی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بجلی کے بل بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ غلط معاہدے جو سابقہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیے تھے. انہوں نے کیا تھا کہ 4000 میگا واٹ جو وہ لگا سکتے تھے شمسی توانائی سے یا آپ کے ہوا کی توانائی کے پلانٹس کی وجہ سے، انہوں نے فاسل فیولز یعنی کہ آپ کے گیس اور ان چیزوں کے پلانٹس جو ہیں وہ لگائے. اور اس پہ معاہدے جو کیے وہ انہوں نے اس طرح کیے کہ آپ چاہے بجلی استعمال کریں نہ کریں تو آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ دینی پڑے گی. اور اس میں آپ کو 2-3 وہ مارکرز دیتا ہوں، مطلب فگرز دیتا ہوں. جس وقت ہماری حکومت 2018 میں آئی تھی تو آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ تھی تقریباً 450 ارب روپیہ. آپ کی 2019 میں 2020 میں یہ فگر چلی گئی تقریباً 650 ارب روپیہ.
یہ وہ رقوم ہیں جو آپ استعمال کریں یا نہ کریں آپ کو ان کمپنیز کو دینی ہے. اس سال یہ فگر تقریباً 850 ارب روپے پہ جا رہی ہے اور سن 2023 تک یہ 1245 ارب روپے پہ جانی ہے. اچھا یہ معاہدے جو ہیں انہوں نے کیے کیوں, اور انہوں نے جو ہم لوگ مارکیٹ ریفارمز کے بارے میں بات کر رہے تھے, ان کو ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں ٹیک اور پے کانٹریکٹس. چاہے آپ استعمال کریں یا نہ کریں, خریدار صرف حکومت ہے اس بجلی کا. ابھی ہماری حکومت نے آ کے اس مارکیٹ سٹرکچر کو ہم لوگ چینج کر رہے ہیں جہاں پہ ایک کمپنی ہے وہ اپنی بجلی کسی اور گاہک کو, ایک مطلب کاروباری انڈسٹری ہے, اس کو وہ ڈائریکٹلی بیچ سکے گی. تو وہ ایک پوری مارکیٹ جب کھلے گی تو ہم سے وہ کم از کم جو کیا کہتے ہیں پریشر ہے کہ آپ نے بجلی خریدنی ہے, چاہے آپ اور استعمال کرنی ہے نہ کری, آپ نے قرضوں کی ادائیگی ان کو کرنی ہے, وہ ختم ہو جائے گی. ابھی ایک نیا پلانٹ آپ کا تعبیر انرجی والے ہیں, انہوں نے ابھی ایڈورٹائز بھی کیا ہے, آج یا کل اخباروں میں بھی آیا تھا کہ وہ گاہک ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ گیس امپورٹ کر رہے ہیں, ٹرمینل بنا رہے ہیں اور جن لوگوں کو چاہیے وہ ہم سے رابطہ کریں. تو یہ ٹرمینلز پچھلے 2 جو بنے تھے وہ ٹیک اور پے تھے کہ آپ استعمال کریں نہ کریں آپ نے وہ ان کو پیمنٹس دینی ہے. اس چیز سے ہٹ گئے ہیں, ابھی ہم لوگ مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں, کاروبار کے جو صحیح اصول ہیں وہ اپنائے گئے ہیں. یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بجلی کی پیمنٹس جو ہیں وہ بڑی ہیں. اور دوسری اہم بات یہ کہ پچھلے تقریباً کئی سالوں سے جو آپ کا انرجی مکس تھا, جو ڈیمز پہ پن بجلی پہ انحصار نہیں تھا, اس کی وجہ سے آپ کا گیس اور تیل اور ان چیزوں پہ زیادہ انحصار تھا. اور وہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا انرجی مکس جو ہے وہ تقریباً 60% آپ کا ان چیزوں پہ ہے اور 40% دوسری. ہم لوگ اس کو بالکل الٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ 2030 تک تقریباً 70% بجلی آپ کی جو بنے گی وہ یا پن بجلی ہوگی اور رینیوبل انرجی ہوگی. تو آپ کا مکس جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. اچھا عمر صاحب مجھے جی بالکل, آپ لوگوں نے جو جنریشن لاسز اور جو ٹرانسمیشن لاسز ہیں اس کے اوپر کتنا کام کیا ہے؟ کسی بھی گورنمنٹ نے اس کے اوپر تو کام نہیں کیا, اور وہ سارا بوجھ بھی عوام کے اوپر. پھر نیلم جیلم ایک وہ اگر آپ بل بجلی کا اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر آیا ہوتا ہے سرچارج, اس کا بھی سرچارج آپ کو دکھائی دیتا ہے. پھر اس کے علاوہ وہ جو پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ, وہ پھر پی ٹی وی کے بھی چلیں 35 روپے جو ہیں وہ بھی لوگوں سے لیے جا رہے ہیں پیچھے بڑے عرصے سے. سو یہ کچھ ایسے ٹیکسز ہیں جس کا مطلب ڈائریکٹلی عوام کے ساتھ اس کا کیا مطلب تعلق ہے؟ آپ نے نیلم چیلم نہیں کمپلیٹ کیا, اس میں عوام کا تو قصور نہیں ہے. دیکھیں جی 2-3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں وحید صاحب. نمبر 1 چیز یہ ہے کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی کیلکولیشن میں لکھتے ہیں, جو میں آپ کی کہہ رہا تھا کہ جو سابقہ حکومتیں ہیں انہوں نے اپنا مکس غلط رکھا تھا انرجی کا, تیل کی اور ان کے پلانٹ زیادہ لگائے تھے, تو اس پہ ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے کہ جی ہمارا جو ایندھن کی قیمت ہے, میں فرض مال آپ کو بتاتا ہوں, وہ 100 روپے لیٹر ہے. تو وہ 100 روپے سے جس وقت تجاوز ہو جاتی ہے, فرض مال 20 روپے زیادہ ہو جاتی ہے, 120 روپے لیٹر ہو جاتی ہے, تو نیکسٹ منتھ اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. نیکسٹ منتھ پہ وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں, اس کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں. وہ ایک کاروبار کا حصہ ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ آپ نہیں ایڈجسٹ کریں گے, سرکولر ڈیٹ میں جائے گا, سرکولر ڈیٹ بڑھے گا اور ان کی ادائیگیوں میں خلل آئے گا. اب کتنا ہے سرکولر ڈیٹ؟ سرکولر ڈیٹ آپ کا تقریباً میرا خیال ہے 1800 یا 2000 ارب تک آ گیا. یہ 23-24 کیوں کہتے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ ابھی ہو چکا ہوگا. کرنٹ فگر مجھے اس وقت مجھے, تو جب آپ لوگ آئے تھے اس وقت 1200 تھا. پر آپ اس پہ یہ 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں کہ اس وقت انہوں نے جو ٹیرف تھا وہ انہوں نے اناؤنس نہیں کیا تھا, وہ بھی ہمارے ذمہ آیا. اور پھر وہ جو ہمارے ذمہ آیا 1 روپے 29 پیسے ہمیں فوراً انکریز کرنا پڑا تھا, کیونکہ انہوں نے تقریباً 2.5 سالوں سے ٹیرف انکریز ہی نہیں کیا تھا. ان کو الیکشن نظر آ رہا تھا, انہوں نے نہیں کیا, گو کہ وہ تقریباً 2.5 روپے انکریز کرنا تھا. تو وہ ڈیفرنس جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ میں جاتا ہے. اسی طرح جب آپ کو قیمتیں انکریز کرنی پڑتی ہیں تو بے دریغ ہم لوگ کر نہیں سکتے ہیں, وہ بھی چیز دیکھنی پڑتی ہے, تو وہ اماؤنٹ پھر سرکولر ڈیٹ میں جاتی ہے. نمبر 1 سب سے بڑی چیز یہ ہے. دوسری اہم یہ کہ سبسڈی, وزارت خزانہ سے جس وقت پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ نے سبسڈی فرض مال 400 ارب کی دینی ہے, وہ بجٹ میں صرف 200 ارب دیتے ہیں, تو وہ رقم بھی پھر سرکولر ڈیٹ میں جاتی ہے. یہ اہم بات. تیسری چیز آپ نے کہا ڈسٹریبیوشن لاسز جو آپ کی ہائی ٹرانسمیشن لائنز پہ ہیں, اس کو کافی تیزی سے نیچے لایا گیا تھا. مزید بھی امپروومنٹ ہے, NTDC اور یہ کر رہے ہیں,
جو اہم چیز ہے وہ آپ کے جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ڈسکوز ہیں اس پہ سے آپ کی پشاور الیکٹرک، سکر الیکٹرک، حیدرآباد الیکٹرک، کوئٹہ الیکٹرک، یہ وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جن پہ خاصا کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں پہ آپ کی لیکیجز ہوتی ہیں کیونکہ ان سسٹمز میں انویسٹمنٹ ہی نہیں کی گئی ہے. پشاور الیکٹرک میں کم از کم جو انویسٹمنٹ کی مزید جو درکار ہے وہ تقریباً 25 سے 30 ارب روپے مزید درکار ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے. تو وہ انویسٹمنٹس ہوں گی، بھرتیاں ہوں گی، اس کے بعد وہ سسٹمز بہتر ہوں گے. تو یہ ایک تقریباً 3-4 سال کا ایک کمپلیٹ پلان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آپ کا ویسے وہ تو ابھی نہیں ہے، آپ پورٹ فولیو آپ کے پاس دوسرا آ گیا ہے، اقتصادی امور ہے، لیکن یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا کیا؟ اور دوسرا وہ جو ایڈوائزر صاحب جن کو فارغ کیا گیا تھا ندیم صاحب کا، بعد میں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ساری انکوائری کہاں گئی. 250 ارب کی یہ جو میڈیا باتیں کرتا ہے کہ قوم کو جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، ایل این جی کے غلط ہم نے سودے کیے، کیا یہ درست بات ہے؟ نہیں، بالکل غلط بات ہے. ان کو فارغ بالکل نہیں کیا گیا تھا، انہوں نے خود والنٹریلی انہوں نے چھوڑا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ سودوں کی بات کرتے ہیں، دیکھیں آپ سودے تبھی کر سکتے ہیں ٹیک اور پے کانٹریکٹس، جس وقت تک آپ پیچھے گاہک آپ کا ہوگا تو آپ سودے کریں گے. نمبر 1 یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ جی یہ چیز ہو گئی، بالکل غلط بات، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی. اور اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں جو آپ کے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے آپ کے سپلائرز تھے، انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں جو ایل این جی کی قیمتیں زیادہ بڑھی ہیں تو ان کو یہ چیز وارے میں آئی ہے کہ وہ پینلٹی دے کے اس کانٹریکٹ سے ہٹ جائیں بجائے اس کے کہ پاکستان کو وہ ایل این جی پرووائڈ کریں. تو اس کا متبادل جو ہے ابھی منسٹری آف انرجی ڈھونڈ رہی ہے اور اس پہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک رہے گا. لیکن مطلب سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہوگی، ابھی بھی ظاہر ہے کہ ابھی تو سردی شروع بھی نہیں ہوئی ہے، تو چونکہ لیٹ ہم نے کیے ایگریمنٹس، اس وجہ سے ہمیں تھوڑا نہیں لیٹ تو نہیں ہوئے. یہ تو سالہ سال کے اگریمنٹس آ رہے ہیں جو آپ کے لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں. اس پہ وہ جو سپلائرز ہیں انہوں نے دیکھا، ایک کاروباری نظام ہے دنیا کا، ٹھیک ہے، جہاں سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، جہاں انہوں نے جو ہے وہ جہاز جو ہے انہوں نے اپنا ہیلا بہانہ کیا. انہوں نے کہا جی ہمیں ملے نہیں ہے، ہم لوگ پینلٹی آپ کو دے دیں گے. وہ معاہدوں میں پرانے زمانے وہ انہوں نے پرانی سابقہ حکومتوں نے وہ معاہدے کیے ہوئے تھے، اس میں یہ پینلٹی کلوز تھا. انہوں نے کہا جی ہم لوگ آپ کو تقریباً 3 کروڑ کی پینلٹی دے دیں گے پر آپ کو یہ نہیں دے یہ جہاز. چلیں ٹائم ہمارے پاس جو ہے نا وہ ختم ہو چکے پروگرام کا. ایک چھوٹا سا اور کوئکلی جواب آپ چونکہ ماشاءاللہ دیکھیں نا عوام سے ووٹ لے کے آپ آتے ہیں، یہ جو مہنگائی والا ایشو ہے یہ جب آپ جاتے ہوں گے حلقے میں تو لوگ شکایت کرتے ہیں یعنی کہ حکومت سے؟ دیکھیں جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تقاریر میں میں سب سے پہلی چیز یہی بات کرتا ہوں لوگوں سے کہ مہنگائی ہوئی ہے اور اس سے کوئی انحراف یا انحراف نہیں کر سکتا، اور جس طرح کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی بات کی ہے. پر دوسری طرف یہ ان کو آپ دیکھیں پبلک کو آپ نے سچی بات کرنی پڑتی ہے. یہاں پہ بھی جو میں بات کر رہا ہوں قومی اسمبلی میں بھی میں بات کرتا ہوں اور دوسری جگہوں میں بھی میں بات کرتا ہوں. ووٹ بینک آپ کا افیکٹ کرے گا اس سے؟ ووٹ بینک جو ہے انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا پبلک کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے اور انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں 2023 میں ہوگا، اس وقت دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. پر ہم لوگ اپنی پرفارمنس کی بیس پہ، اپنی پارٹی کی پرفارمنس بیس پہ کرتے ہیں. اور جس وقت الیکشن ہوتا ہے، یہ تقریباً میرا 6واں الیکشن ہوگا انشاءاللہ. الیکشن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہوا، فضا، پرفارمنس، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، صرف ایک ویریبل نہیں ہوتا. ہم نے الحمدللہ ٹکا کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ عمر ایوب خان صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین گفتگو ہو رہی تھی عمر ایوب خان صاحب سے، وفاقی وزیر اقتصادی امور. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.